آپ کی اپنی ڈاکٹر سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ فرینڈز، حج کا سیزن ہے اس سال 2024 میں۔ حج کی کیا صورتحال ہے، اس سلسلے میں نے میڈیا کے لیے کچھ رپورٹس جمع کی تھی، تو سوچا میں آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ معلومات ہر طرف پہنچنی چاہیے ہے، اور میں نے سوچا کہ چلو زیادہ سے زیادہ اس رپورٹ کا استعمال ہو جائے۔ سب سے پہلے تو اوبیسلی گرمی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کیا کیا اہتمام ہوا، عبادت اپنی جگہ اور گرمی کے چیلنج میں اس عبادت کو کر گزرنے کا ثواب تو اپنی جگہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ سعودی حکومت نے اب تو بہت زیادہ سہولیات فراہم کر دی ہیں، لیکن سوچئے اس زمانے کا جب سہولیات میسر نہیں تھی تو گرمی اس سے زیادہ بھی پڑا کرتی تھی، تو کیسے لوگ حج کی ادائیگی کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفر کی صعوبتیں اپنی جگہ تھی، لمبے لمبے سفر تھے، ٹریول اور ٹرانسپورٹ اس وقت اتنا ایڈوانس نہیں تھا، تو سوچئے لوگ اس وقت بھی تو حج کیا کرتے تھے، وہ بھی انسان تھے۔ اب تو حضرت انسان کی کارستانیاں آپ دیکھیں کہ حج میں بھی فراڈ لے آئے ہیں، اور فراڈ فیک حج کمپنیز بھی اب موجود پائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے سعودی گورنمنٹ نے کیا کیا انتظامات کیے اس رپورٹ میں آپ کو وہ بھی بتانے جا رہی ہوں۔ حج پرمٹ کا نہ ہونا، تو اس صورتحال میں کیا کیا کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ ویسے انفارمیشن اور اویئرنیس کے لیے میں شارٹ ویڈیوز بھی بناتی رہتی ہوں، آپ میری اس چینل کے شارٹس میں جا کر بھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ویکسین ایشو کی وجہ سے کن کن عازمین حج کو واپس بھیجا گیا، انہوں نے ایسا کیا کیوں کہ انہوں نے ویکسینز لگانے سے ہی انکار کر دیا۔ بھگدڑ سے بچنے کے لیے کیا انتظامات ہوئے، ایس او پیز کیا رہی، تو اس رپورٹ میں آپ کو میں وہ سب بتاؤں گی، سنیے۔ سعودی عربیہ کی جانب سے ہر سال بہتر سے بہترین منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور ہر سال اس میں ترقی دیکھنے میں آتی ہے تاکہ عازمین حج کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جا سکیں، اور یہ بہت ہی نیک دلی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جو سعودی سیکورٹی فورسز ہیں اور اس کے علاوہ والنٹیئرز بھی ہیں، وہ اس کو ایک نیکی کا عمل سمجھ کر اجر و ثواب سمیٹتے ہیں، اور ایک جذبے کے تحت یہ خدمت انجام دی جاتی ہے۔ اس سال جو شدید گرمی وہی سب سے بڑا چیلنج ہے حجاج کرام کے لیے۔ ابھی اس سال حج کے دوران گرمی کی تھکن اور ہیٹ اسٹروک وغیرہ سے زخمی ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا۔ جو ہیٹ اسٹروک وغیرہ کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں، اس کی وجہ وہ وزارت حج اور عمرہ کی طرف سے یہ بتائی گئی ہے کہ جو عازمین حج ہیں وہ ہدایات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ایسے کیسز وغیرہ سامنے آئے کہ دن بھر چھتری کا استعمال نہ کرنا، کافی مقدار میں پانی وغیرہ نہ پینا، اس وجہ سے بغیر ضرورت کے زیادہ نقل و حرکت کرنا، خود کو تھکا دینا، تو اس قسم کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تمام حجاج کرام کو چھتری فراہم کی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی تکلیف ہو، تھکن محسوس ہو تو کچھ دیر آرام کر لیں۔ اس طرح کے مشروبات نہ پئیں جس میں کیفین ہو، یا جو چینی والے جو مشروبات ہیں ان سے آپ گریز کریں، ایسا کہا گیا ہے۔ عازمین حج کو ماسک انہیں پرووائڈ کیا گیا ہے، اور جو دھوپ کی اینک ہوتی ہے، دھوپ کا چشمہ جسے وہ استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کے فوارے نصب کیے گئے ہیں، جو حاجرین جب وہ چلتے ہیں تو وہ ان پر فوار ٹھنڈی ٹھنڈی پڑتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایئر کنڈیشنز کے استعمال اور ہوا میں نمی بڑھانے اور گرمی کے احساس کو کم کرنے کے لیے بھی خاطر خواہ اہتمام کیا گیا ہے۔ پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ازدحام سے بچنے کے لیے بھی وہ خاطر خواہ جو بھی انتظام اور سیکیورٹی ہوتی ہے تو اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ہمیشہ، اور حاجیوں کو بھی اس کی اویئرنیس دی جاتی ہے۔ اور عرفات میں تو گرمی کی شدت سے عازمین حج کو محفوظ رکھنے کے لیے سڑکوں پر سفید رنگ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شدید گرمی میں سفید رنگ دھوپ کو جذب کر کے موسم کی جو شدت ہے اسے کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیلٹرز اور جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کے فوارے نصب ہیں، تو آپ عرفات میں مسجد نمرہ کے اطراف میں اور دیگر مقامات پر سڑکوں پر وہ سفید رنگ دیکھیں گے، جس کے نتیجے میں عازمین حج کے لیے سخت دھوپ میں پیدل چلنے کا عمل نسبتاً سہل ہو گیا۔ اس سے تقریباً وہ سڑکوں پر 20 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت وہ کم ہونے کا امکان ہو گیا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو سفید رنگ اس میں ایک خصوصی کیمیکل بھی ملایا گیا ہے جو سورج کی جو شعاعیں ہیں ان کو جذب کر کے گرمی کی شدت کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ اور پھر یہ عرفات میں مسجد نمرہ کے قرب و جوار میں تقریباً 25,000 مربع میٹر کی جو حدود ہے ان پر سڑکوں پر یہ سفید رنگ ہے، تو انہی راستوں کے ذریعے حجاج کرام میدان عرفات کی جانب وہ گئے۔ حاجیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری جسمانی مشقت سے اجتناب کریں، اور مشاعر مقدسہ مینا، مزدلفہ اور عرفات ان کے فاصلوں اور جو مختلف روٹس ہیں ان کے بارے میں پہلے آگاہی حاصل کریں تاکہ انہیں اپنے قیام کے مقام کی شناخت میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حجاج کرام کو بتایا گیا ہے کہ وہ حج پر نکلنے سے پہلے جسمانی ورزش کا اہتمام کریں، اور ایام حج میں مرغن کھانوں سے اجتناب کریں،
اور دن کے اوقات میں پانی کا کثرت سے استعمال کریں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ واقع ہو جائے. کسی بھی بیماری کی صورت میں obviously فوراً مشاعر مقدسہ میں موجود اسپتال اور ڈسپینسری سے رجوع کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ٹول فری کالنگ نمبر ہے جو ہر زبان میں ہے, اور میسج بھی کیا جا سکتا ہے, میسج کے ذریعے, وائس کے ذریعے. ہر زبان میں جو ہے حاجیوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں, ان کو ٹھیک طریقے سے سمجھایا جاتا ہے اور پاسبل بنایا جاتا ہے. اگر کوئی کھو گیا ہے وہ پھر فوراً اس تک پہنچا جاتا ہے. تو بڑا اچھا سپورٹ پروگرام ہے اور کال سروس ہے. اچھا, یہ جو ازدحام ہے اور بھگدڑ وغیرہ ہے, اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ حج سے پہلے ہی جو ہے فوجی دستوں کو مکہ مکرمہ وغیرہ میں تعینات کر دیا گیا تھا, اور سعودی عرب کی رائل گراؤنڈ فورس کو مسجد الحرام میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر تعینات کیا گیا تھا. یہ جو اندرونی سیکیورٹی فورس ہوتی ہے ان کی معاونت کے لیے ملٹری پولیس باقاعدہ تعینات کی گئی ہے, جو کہ مسجد الحرام کے کورٹ یارڈ میں عازمین حج کو بھگدڑ سے بچانے کے لیے یا اس طرح کا کوئی بھی اگر چیلنج خدا نخواستہ پیش آئے تو اس سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار کر لیا گیا تھا. ایسا ہر سال دیکھنے میں آ رہا تھا کہ جعلی حج کمپنیاں بھی وجود میں آ رہی تھیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے اپنی مارکیٹنگ کر رہی تھیں, اور بہت سارے لوگ جان بوجھ کر اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لا علمی کی بنیاد پر بھی حج کرنے کے شوق میں ان سے خدمات لے رہے تھے. اب پچھلے سال کیا ہوا تھا کہ حج کے کڑے وغیرہ جو تھے وہ پہنائے جاتے تھے اور ہر چیک پوسٹ پر وہ کڑے چیک کیے جاتے تھے, اور حاجی جو ہے وہ چیکنگ وغیرہ کرا کر اپنی حج کی عبادات جو ہے وہ انجام دینے کے لیے چیک کرا کر آگے بڑھ جاتے تھے. تو اس ٹائم پر بھی جو ہے وہ چیکنگ جب ہوتی تھی تو بہت ساری ایسی جعلی حج کمپنیاں جو ہے وہ پکڑی گئیں جو جعلی کڑے وغیرہ جو ہے وہ فروخت کر رہے تھے. اس دفعہ حاجیوں کے لیے نسک کارڈ متعارف کروایا گیا جو کہ ہر حاجی کو پہننا ضروری قرار دیا گیا, اور وہ زیادہ اپڈیٹڈ ہے. اس میں جو ہے حاجیوں کی پوری تفصیل موجود ہے اور زیادہ فعال بھی ہے یہ, اور یہ توکلنا سروسز اور نسک ایپ جو ہیں ان اپلیکیشنز پر بھی ان کی جو کاپی ہے وہ موجود ہے. تو جس کسی بھی حاجی نے جو ہے وہ نسک کارڈ نہیں پہنا ہو تو اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی سلوک کیا گیا جیسے کہ وہ غیر قانونی طور پر حج کر رہا, کیونکہ آپ قانونی طور پر حج کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اس کے پروف کے لیے آپ کے پاس اصلی نسک کارڈ ہونا ضروری ہے. لہٰذا جو اس سال جعلی فرضی حج کمپنیاں جو ہیں تو وہ نسک کارڈ جو ہے وہ بھی جعلی بنا رہے تھے, اور اجازت نامے ان کے پاس حج کے بھی جعلی تھے. اس طرح کے جعلی دستاویزات کے ساتھ جعلی مہرے اور کمپیوٹر اور پرنٹر وغیرہ جو ہیں اس طرح کی کمپنیوں کے ضبط کیے گئے ہیں. کافی کمپنیاں اس طرح کی پکڑی گئی ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے چیکنگ وغیرہ بہت سخت ہوتی ہے اور قانون اور ضوابط جو ہیں وہ بہت سخت ہیں جس پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے. اب یہ جو جعلی فرضی کمپنیاں ہیں تو ان کا نوالا بننے والے تو سادہ لو افراد بھی ہوتے ہیں جن سے یہ جعلی فرضی حج کمپنیاں پیسے بچور کر فرار ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے ان فرضی حج کمپنیوں کا نشانہ بنتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح حج کر پائیں گے. اب بات یہ ہے کہ جعلی کمپنیوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ اسلامی فریضہ ادا کر رہے ہیں تو کیا آپ کا حج قبول بھی ہوگا اس طرح, اور پھر پکڑے بھی جانا ہے. کوئی ٹھیک بھی نہیں ہے کہ آپ کا حج ہو بھی سکے گا کہ نہیں, اور جب آپ پکڑے نہ بھی گئے تو کیا اللہ کے دربار میں اس حج کی قبولیت ہوگی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ لوگ نہیں سوچتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اب اتنی اعلیٰ اور عرفہ عبادت میں بھی جعل سازی کے طریقے نکال لیے ہیں, اور بہت سارے لوگ ٹیڑے میڑے طریقے اختیار کرتے ہوئے جان بوجھ کر بھی اس طرح سے حج کی ادائیگی کرنے میں وہ کس طرح سے سیٹسفیکشن حاصل کر پاتے ہوں گے. تو وہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے. اور امن عامہ نے جو ہے وہ یہ اپیل کی ہے کہ اگر کسی شہری یا غیر ملکی کے علم میں کوئی بھی فرضی حج کمپنی جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی معلومات ہوں تو وہ مکہ مکرمہ, ریاض اور الشرقیہ ریجن ہے یہاں پر, تو اس میں 911 پر کال کر کر شکایت درج کرا سکتے ہیں. اور اسی طرح سعودی عربیہ کے جو دیگر علاقے ہیں اس میں 999 پر ان جعلی حج کمپنیوں کی رپورٹ کی جا سکتی ہے. حج پرمٹ کے بغیر جن لوگوں نے حج کرنے کی کوشش کی اور وہ پکڑے گئے تو اس میں سزائیں ہیں, جرمانے ہیں, اور ایک خبر کے مطابق جو ہے جن لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس طرح کی بدنظمی کی تھی یا حج کے جو قوانین و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کی تھی, تو جو محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہے جس کو جوازات بھی کہا جاتا ہے وہ اس چیز کی تحقیقات کرتی ہے. وہ اسی حساب سے جو ہے پھر وہ فیصلے جاری کرتی ہے. جیسے کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک کیریئر کو 15 دن کی قید اور فی کس 10,000 ریال جرمانے جو ہیں اس کی سزا سنائی گئی. تو یہ لوگ جو ہیں وہ جعلی حج پرمٹ کے ساتھ جو ہے یا بغیر حج پرمٹ کے ان لوگوں کو حج کرانے کی کوشش کر رہے تھے. حج پرمٹ کے بغیر حج کرنے کی کوشش کرنے کی پاداش میں جو غیر ملکی ہوتے ہیں تو گرفتار ہونے کے بعد انہیں جب سزا مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انہیں سعودی عربیہ سے بے دخل کر دیا جاتا ہے, اور ٹرانسپورٹ کے لیے جو استعمال ہونے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں یا جو بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ان کو بھی ضبط کیا جاتا ہے. جہاں میں ایک بات ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ لوگوں میں کوئی بدگمانی
ذہنی یا غلط فہمی نہ رہے کہ حج ضوابط کا جو مقصد ہے وہ غیر قانونی طور پر حج کے لیے جانے والوں کو روکنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیرون مملکت سے اور قانونی طور پر حج کرنے والے جو ہوتے ہیں حاجی، ان کو کسی قسم کی دشواری کا زندہ سامنا کرنا پڑے اور وہ حج کے مناسک آرام سے ادا کر سکیں۔ یہ جو غیر قانونی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ان قانونی حاجیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی قوانین ہیں تو یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، حاجیوں کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کی آپ اتنی سی مثال دیکھ سکتی ہیں کہ جو وزارت حج ہے اس کی جانب سے جو باربرز ہیں، جو حجام ہیں، ان تک کو صحتی ضوابط کے ساتھ پابند کیا گیا ہے، اور جو عازمین حج ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صرف اجازت یافتہ حجاموں سے ہی بال کٹوائیں۔ تو ایک بال کٹانے کا یہ ایک چھوٹا سا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ اجازت نامے جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مصنوعی ذہانت سے جو ہے حاجیوں کی خدمت کی گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریلیٹڈ اتنی ساری سروسز جو ہیں، مہنگی سروسز لیٹسٹ حاجیوں کے لیے مختص کی گئی ہیں کہ حاجی جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کا دل خوش ہو گیا ہے، وہ حیران ہو گئے ہیں کہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ ترین جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے حاجیوں کے لیے۔ اب اتنی سی بات دیکھ لیں کہ لوگ بدگمانی میں یا غلط فہمی میں یا غلط معلومات کی بنا پر یا شاید کوتاہی یا لا علمی کی بنا پر بھی ویکسینز تک لگوانے پر جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے۔ ابھی جیسے یہ حالیہ واقعہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں سعودی وزارت حج نے جو ہے وہ ویکسین نہ لگوانے پر کئی داخلی عازمین کو حج کا اجازت نامہ جو ہے ان کا جو دیا تھا وہ منسوخ کر دیا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ راضی نہیں تھے کہ ان کو ویکسین لگائی جائے، یا انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نہیں لگائیں گے تو بھی کام چل جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ جو رجسٹرڈ داخلی جو عازمین حج ہیں ان کو گردن توڑ بخار کی ویکسین لگوانے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی، اور ویکسین مکمل کروانے پر حج کا اجازت نامہ ان کو جاری کر دیا گیا تھا۔ تو بس جنہوں نے جو ہے نہیں لگوائی ویکسین تو ان کا اجازت نامہ کینسل ہو گیا، اور یہ بات جو ہے ان کو پہلے سے باور بھی کرا دی گئی تھی کہ اگر آپ گردن توڑ بخار کی ویکسین نہیں لگوائیں گے تو اس کے بغیر جو ہے آپ کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جو گزارشات انہیں کی جاتی ہیں، جو شرائط انہیں بتائی جاتی ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے، خود ان کی اپنی بھلائی کے لیے، تو یہ لوگ اس کی جو ہے بالکل بھی انجام دہی نہیں کرتے، کوئی احترام نہیں کرتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سعودی عربیہ کے خلاف جو ہے وہ اناپ شناپ بولتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو ان کی یہ اناپ شناپ سنیں تو ان کو اس کے لیے منع کریں، ان کو بتائیں کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس طرح یہ خود بھی طرح طرح کی بیماریوں کے مرغے میں آتے ہیں۔ اب آپ کورونا وائرس دیکھیں، انفلوئنزا وغیرہ دیکھیں، ان کی ویکسینز وغیرہ جو ہیں وہ بھی لگوائی جاتی ہیں، تو یہ خود بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی اس کا شکار کرواتے ہیں۔ تو اب یہ جو نسخ کارڈ ہے اس میں تمام تفصیلات ہوتی ہیں کہ تمام ویکسین لگائی گئی ہیں یا نہیں، ایمرجنسی کے ٹائم پر جو ہے کہاں رابطہ کیا جائے، یا آپ کے جو صحتی مسائل ہیں، کچھ آپ کو میڈیکل ایشوز ہیں تو وہ کیا کیا ہیں۔ تو یہ ایک پورا بایو ڈیٹا ہوتا ہے اس نسخ کارڈ میں، اور اگر وہ نہیں پہنے ہوئے ہوں گے تو بالکل ایسے ہی دیکھا جائے گا جیسے کہ یہ حج کا اجازت نامہ جو ہے وہ آپ نے نہیں لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب ایک طرح سے جو ہے وہ اپڈیٹڈ جدید نظام کے تحت جو ہے وہ ایک طرح سے سینٹرل کر دی گئی ہیں، اور اب زیادہ سہولت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کا حج قبول فرمائے، آمین۔ جی جناب، جیسے جیسے ٹائم ملے گا تو پھر میں آپ کے لیے مزید بھی حج سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنانا چاہتی ہوں، تو میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام، بائے بائے۔